لاسٹ ایپیسوڈ۔ اگلے سے اگلے روز رونق علی کی زبانی اس معاملے کی کچھ اور تفصیل سامنے آئی۔ رونق نے بتایا، بلقیس کی چھوٹی بہن کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ پہلوٹی کا بچہ بڑی منتوں مرادوں کے بعد دنیا میں آیا تھا۔ دراصل بلقیس کی اس بہن کا نام خالدہ تھا اور وہ کافی عرصہ بلقیس کے ساتھ حویلی میں بھی رہی تھی۔ خالدہ کی شادی گجرانوالہ میں ہوئی تھی اور آج کل وہ اپنے شوہر چودھری سلیم کے ساتھ گجرانوالہ میں رہتی تھی۔ رونق نے بتایا کہ اس خوشی کے موقع پر بلقیس چند روز کے لیے گجرانوالہ جا رہی ہے۔ وہ اپنے بہنوئی کے گھر میں رہے گی۔ یہ شادی خاموشی سے وہیں پر انجام پائے گی۔ بہن اور بہنوئی بلقیس کے رازدار ہیں۔ رونق نے بتایا کہ وہ خود بلقیس کے سرپرست کی حیثیت سے گجرانوالہ جائے گا۔ نصر اللہ اور بہنوئی سلیم دلہن کے گواہوں کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ میرے گواہوں میں تیمور اور شبیر ہوں گے۔ رونق کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اندر خانے بہت سا انتظام کر لیا گیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک بار بلقیس سے مل کر تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا۔ رونق میری بات سن کر مسکرا دیا۔ اب ایک ہی بار مل لینا۔ رونق بھائی، یہ سب کچھ بہت جلدی نہیں ہو رہا؟ او تم کیا شے ہو یار، جب دیر ہو رہی تھی تب بھی پریشان تھے، اب جلدی ہو رہی ہے تب بھی پریشان ہو۔ ایسے کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ ایک سنہری موقع ہے کہ بلقیس کو خالدہ کے گھر جانا ہے۔ اگر اس موقع پر یہ کام ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ کیا یہ تمہارا مشورہ تھا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں جتنی بھی پلاننگ شلاننگ ہے نا، یہ خود بلقیس بیٹی کی ہے۔ وہ اس سارے معاملے کی اونچ نیچ کو بڑی چنگی طرح سمجھ رہی ہے۔ آج سے 15-20 دن پہلے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور اس طرح ہوگا۔ میرے خیال میں بلقیس ان دنوں بڑی ہمت دکھا رہی ہے۔ میں نے تو اب تک بیبے اور عارفہ کو بھی کچھ نہیں بتایا اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی۔ بلقیس نے آج خاص طور سے یہ بات کہی ہے۔ وہ چاہتی کہ آج تم اپنی ماں اور بہن سے بھی بات شات کر لو۔ بس یہ دھیان رہے کہ اس شادی کی خبر ہم کل 7 بندوں کو ہونی ہے۔ 4 گواہ، بلقیس کی بہن، تمہاری ماں اور بہن۔ کسی 8ویں بندے تک یہ بات نہیں پہنچنی ہے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی اور بلقیس کی مجبوریوں کا بھی احساس تھا۔ وہ شاید جو کر رہی تھی اور جس طرح کر رہی تھی ٹھیک کر رہی تھی۔ ایک بار شادی ہو جاتی تو پھر بعد میں معاملات کو سنبھالا جا سکتا تھا، مگر شادی سے پہلے پینڈورا باکس کھل جاتا تو شاید حالات بس سے باہر ہو جاتے۔ اس روز نہ صرف بیبے اور عارفہ سے اس بارے میں میری بات ہو گئی، بلکہ میں نے شام سے پہلے بلقیس سے بھی ملاقات کر لی۔ ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں، جن میں 1-2 باتیں خاصی اہم تھیں۔ میں نے کہا کہ تم ایک دم اس فیصلے پر کس طرح پہنچ گئی؟ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کیا؟ میں نے کسی بھی صورت تم کو یہاں سے جانے نہیں دینا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ضرورت محبت سے آگے ہے؟ نہیں خاور، محبت آگے ہے، اور اتنی آگے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، بہت زیادہ خوش۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بلقیس کہ میں تم سے زبردستی کر رہا ہوں، بلیک میل کر رہا ہوں تمہیں۔ خدا کے لیے خاور، محبت کو اور محبت کے جواب کو اتنے گھٹیا نام نہ دو۔ اتنا عرصہ گزر گیا، اب میں تمہارے دل میں دیکھ سکتی ہوں، وہاں سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہے مجھے۔ لیکن بلقیس، ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ بہت جلدی میں ہو رہا ہے؟ کیا ہم اسے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، جو میں دیکھ رہی ہوں شاید تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس جلدی میں ہی بہتری ہے۔ جو ہو رہا ہے ہو جانے دو۔ آخری الفاظ کہتے کہتے اس کی گردن جھک گئی۔ چودھری یعقوب کو بھی کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، لیکن تم بیبے اور عارفہ کو ضرور بتا دو۔ بتا دیا میں نے۔ کیا کہا بیبے نے؟ کہا تو کچھ نہیں، بس ان کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ بلقیس کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا بہت تیز رفتاری سے ہو رہا تھا۔ میری زندگی میں بھی آخر وہ دن آ گیا جس کا گزر میرے خوبصورت سپنوں میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ گجرانوالہ کے نوہ میں چودھری سلیم کا گھر 1 کنال کا تھا اور اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا گودام بھی تھا۔ گھر میں صرف 2 ملازمائیں تھیں۔ انہیں چند روز کی چھٹی دے دی گئی تھی۔ پروگرام کے مطابق نصر اللہ، رونق علی، تیمور اور شبیر وغیرہ بڑی رازداری کے ساتھ چودھری سلیم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ پتہ نہیں کیوں دل میں آخری وقت تک کھٹکا سا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ بیبے مسلسل مصلے پر بیٹھی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گی جب تک سب کچھ بخیریت انجام نہ پا جائے۔ مولوی صاحب کی آمد میں بہت تاخیر ہو رہی تھی۔ آخر وہ عصر کی نماز کے بعد تشریف لائے۔ میں انہیں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ دبلے پتلے سے تھے، عمر 60-65 ہوگی۔ ان کی وضع میں عجیب سی سادگی اور چہرے پر نورانیت تھی۔ پتہ چلا مولانا یوسف نامی یہ بزرگ بلقیس کے والد کے دوست تھے اور ان کے لیے پیر کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ اس گھر کی 4 دیواری میں بڑی خاموشی سے میرا اور بلقیس کا نکاح ہو گیا۔ بلقیس ایک نئے لیکن سادہ لباس میں تھی۔ تیمور نے مجھے زبردستی گلاب کے پھولوں کا ہار پہنا دیا تھا۔ مولانا یوسف نے اپنے ہاتھ سے مجھے تھوڑی سی خوشبو لگائی۔ بیبے نے دیر تک ہم دونوں کی بلائیں لی اور ماتھے چومتی رہی۔ بھائی سلیم نے اپنے گھر کی بالائی منزل ہمارے لیے مخصوص کر دی تھی۔ اس کے 2 پورشن تھے۔ ایک پورشن میں بیبے اور عارفہ کا قیام تھا، دوسرے میں میرا اور بلقیس کا۔ ہمارے کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی تھی۔ میں نے پہلی بار بلقیس کو اپنی کلائی کا وہ زخم دکھایا جو قریباً 8 برس پہلے کی یادگار تھی۔
بلقیس کے لیے دل میں پیدا ہونے والے شدید رومانی خیالات سے خوفزدہ ہو کر میں نے خود کو لالٹین کی چمنی سے جلا لیا تھا اور خود سے عہد کیا تھا کہ ان سوچوں کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دوں گا۔ وہ بولی، تم بڑے عجیب ہو خاور، آہستہ آہستہ تم نے مجھے بھی عجیب بنا دیا۔ میں نے خود سے بڑے وعدے کیے تھے، تم سے دور رہنے کی بڑی قسمیں کھائی تھیں، لیکن تم نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ مجھ سے آج ایک وعدہ کرو خاور، اس جاگیر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی مشکلیں کھڑی ہو جائیں، تم جاگیر کے اور جاگیر والوں کے ساتھ رہو گے۔ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ وعدہ؟ ہاں وعدہ۔ پکا وعدہ؟ ہاں ہاں پکا وعدہ۔ اس نے مجھ پر محبتوں کی بارش کر دی۔ وہ 4-5 دن بڑے یادگار تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا جہاں کی مسرتیں اس 4 دیواری میں سمٹ آئی ہیں جہاں میں، بلقیس، بیبے اور عارفہ رہ رہے ہیں۔ رونق علی، نصر اللہ اور تیمور وغیرہ جیسے خاموشی سے آئے تھے، ویسے ہی راجوال واپس چلے گئے۔ مولوی یوسف صاحب 2 دن ہمارے ساتھ رہے، پھر وہ بھی چلے گئے۔ مجھے بیبے اور عارفہ کے ساتھ 5 دن بعد راجوال واپس جانا تھا۔ بلقیس کو 3 دن بعد آنا تھا، لیکن پھر پروگرام بدل گیا۔ بلقیس نے یہاں اپنا قیام تھوڑا سا بڑھا دیا۔ وہ خالدہ کی ایک نند کی منگنی میں شرکت کرنا چاہتی تھی۔ یوں مجھے اور بلقیس کو ساتھ رہنے کے لیے چند دن اور مل گئے۔ قریباً 10 دن بعد جب میں نے بیبے اور عارفہ کے ساتھ راجوال واپس روانہ ہونا تھا، دل پر ایک بوجھ سا پڑ گیا۔ بلقیس نے میرے کملائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ سوچ رہا ہوں اب کب ملیں گے۔ کیوں؟ ابھی دل نہیں بھرا؟ تم تو کہا کرتے تھے ایک بار مل لیں، پھر پوری زندگی کا سفر بھی خوشی سے کاٹ سکتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب دور رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ لیکن اب کچھ دن تو دور رہنا پڑے گا نا۔ کتنے دن؟ پتہ نہیں۔ میرے خیال میں تم سب سے پہلے اپنے بڑے ماموں یعقوب سے بات کرنا۔ شادی کی خبر سنائے بغیر انہیں ٹٹولنے کی کوشش کرو، پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح کا رویہ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد تم پریشان نہ ہو خاور، میں نے سب سوچ رکھا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اندازاً کتنے دن لگ جائیں گے؟ مہینہ 1.5 یا شاید اس سے تھوڑا زیادہ۔ اور اگر بات بگڑتی نظر آئی تو پھر سوچ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ کھوئی کھوئی سی میرے کندھے سے لگ کر بولی۔ اگلے دن میں بیبے اور عارفہ کو لے کر راجوال واپس آ گیا۔ بلقیس کی واپسی 3 دن بعد ہوئی۔ ہم روانہ بھی اسی طرح وقفے سے ہوئے تھے۔ بلقیس کو رونق علی لے کر آیا، 7 محافظوں کا دستہ تھا۔ آج کل امتیاز کی طرف سے حویلی کو پولیس گارڈ بھی ملے ہوئے تھے۔ بلقیس نے مجھے مکمل طور پر خاموش رہنے کو کہا تھا۔ میں خاموش رہا اور وقت کا انتظار کرتا رہا۔ ہم حویلی کے مہمان خانے میں قیام پذیر تھے، لیکن ایک ہی 4 دیواری میں رہتے ہوئے بھی بالکل اجنبیوں کی طرح تھے۔ ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ بہرحال میں اپنے طور پر منصوبہ بندی بھی کر رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر مقامی چودھریوں کی طرف سے شادی پر شدید رد عمل ظاہر ہوا تو یہ جاگیر کے عام لوگ ہی ہیں جو میری حمایت میں آواز اٹھائیں گے۔ وہ کہاں تک میرا ساتھ دے پائیں گے یہ ایک علیحدہ بات تھی۔ انجانے خدشے ہر وقت میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ بیبے اور عارفہ بھی فکر مند رہتی تھیں۔ تیمور، رونق اور میں اکثر اس معاملے میں صلاح مشورہ کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1.5 مہینہ گزرا، اور پھر میری زندگی کا اہم ترین واقعہ ہوا۔ وہ اپریل کی 20 تاریخ تھی۔ صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ یہ سب کچھ میری ڈائری پر درج ہے۔ ایک ملازمہ حویلی کے اس پورشن میں آئی جہاں ہم رہ رہے تھے۔ اس نے بیبے سے پوچھا کہ بیگم جی ادھر تو نہیں آئیں؟ بیبے نے نفی میں جواب دیا۔ ملازمہ پریشان تھی۔ وہ بولی، بیگم جی اپنے کمرے میں نہیں ہیں، آلے دوالے بھی نہیں ہیں، انہیں کسی نے حویلی سے نکلتے بھی نہیں دیکھا۔ ایک دم ہلچل سی مچ گئی۔ ملازمین بھاگ دوڑ کرتے نظر آئے۔ میں نے یعقوب اور چودھری جمشید کو پریشانی کے عالم میں بڑے گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ یہی وقت تھا جب عارفہ کچھ پریشان سی میرے پاس آئی۔ وہ 2-3 دن سے بچے سمیت بلقیس کی طرف تھی اور وہیں سو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ لفافہ میرے تکیے پر رکھا تھا، لگتا ہے آپا بلقیس نے رکھا ہے۔ لفافہ بند تھا، اوپر لکھا ہوا تھا شاخاور کے لیے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر چند صفحات پر مشتمل خط تھا۔ میں دیکھتے ہی جان گیا یہ بلقیس کی تحریر تھی۔ میں وہیں کھڑے کھڑے پڑھنے لگا۔ میں جوں جوں پڑھتا گیا میرے ارد گرد دھند سی پھیلتی چلی گئی۔ مجھے اپنے ارد گرد کی اشیاء گھومتی اور چکراتی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ میں لڑکھڑا کر گر جاؤں گا۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ نظریں بدستور خط پر جمی تھیں۔ مضمون کچھ اس طرح تھا: خاور، ان سطروں کو حوصلے سے پڑھنا اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا۔ مجھے امید ہے کہ جب تم ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو کچھ کیا غلط نہیں کیا۔ خاور، مجھے پتہ ہے کہ تم نے پچھلے 1.5-2 مہینے سخت انتظار میں گزارے ہیں۔ تم چاہتے تھے کہ ہماری شادی کا جلد از جلد اعلان ہو اور ہم عام میاں بیوی کی طرح اکٹھے رہ سکیں۔ تمہارا خیال تھا کہ میں اپنے طور پر اپنے بڑوں کو منانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شاید تمہیں یہ سن کر افسوس ہو کہ میں نے ایسی کوئی کوشش کی ہی نہیں۔ مجھے پہلے دن سے پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہونا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ میں اپنے خاندان کے بارے میں جتنا جانتی ہوں تم نہیں جان سکتے۔
بہت سی باتوں کا تمہیں پتہ ہوگا لیکن بہت سی باتوں کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں خاور، انہیں تمہاری اور میری شادی کسی طور پہ قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے سینوں پر تو اس وجہ سے بھی سانپ لوٹتے رہتے ہیں کہ تم حویلی کے مہمان خانے میں رہتے ہو۔ یہ ایسی ایسی باتیں جو میں تم تک پہنچانا نہیں چاہتی، کیونکہ اس سے دل دکھنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ 2.5-3 ماہ پہلے جب تم نے مجھ سے جاگیر چھوڑنے کی بات کی تو میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں مسلسل سوچتی رہی۔ میرے سامنے 3 راستے تھے۔ پہلا یہ کہ میں تمہاری بات نہ مانوں۔ اگر میں نہ مانتی تو مجھے پتا تھا کہ تم نے چلے جانا تھا، کبھی مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھنا تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں تمہاری بات مان لوں، ہم دونوں شادی کر لیں۔ یقین کرو تمہارے ساتھ کا خیال میرے لیے اتنا پیارا ہے کہ مجھ جیسی ان پڑھ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تمہارے ساتھ کے چند منٹوں کے لیے میں اپنی پوری حیاتی قربان کر سکتی ہوں، پر میں جانتی تھی کہ یہ شادی کیا طوفان مچائے گی، اور طوفان ہی نہیں مچنا تھا، میرے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی سخت خطرے میں آ جانی تھی۔ ایک تو میری دوسری شادی، اور وہ بھی برادری سے باہر، یہ کسی کو قبول نہیں ہونی تھی۔ اس بارے میں والی جی نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا۔ تیسرا راستہ میرے پاس یہ تھا کہ میں ہی چپ چاپ کہیں کنارہ کر لوں اور جاتے جاتے تمہیں یہاں رہنے کا پابند کر جاؤں۔ میں نے سوچا جب میں تمہیں آس پاس نظر ہی نہیں آؤں گی تو پھر تمہارا دل بھی نہیں دکھے گا، پاس رہتے ہوئے بھی دور رہنے کا خیال تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور آخر میں نے یہی تیسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب میں نے ذرا گہرائی میں جا کر سوچا تو مجھے لگا کہ میں تم سے اس طرح اچانک منہ موڑ کر تو نہیں جا سکتی۔ اگر چلی گئی تو ساری زندگی تم کو نہ ملنے کا دکھ دیتی رہوں گی اور خود کو بھی کوستی رہوں گی۔ مجھے لگا کہ میں کئی سال سے تمہاری ڈالی ہوئی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں، جب تک تم خود ان زنجیروں کو ڈھیلا نہیں کرو گے میں یہاں سے ہل نہیں سکوں گی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا جو پہلے ماموں رونق علی کے اور پھر تمہارے سامنے آیا۔ بعد میں نے اپنے طریقے سے خالدہ اور سلیم وغیرہ کو بھی اس فیصلے کے بارے میں بتایا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میرا فیصلہ بالکل صحیح ہے، اس میں بھی غلطیاں ہوں گی، بلکہ غلطیاں ہیں، لیکن خاور اگر تمہیں میری کچھ اچھی باتیں یاد ہیں تو خدا کے لیے ان باتوں کے صدقے میں میری یہ غلطیاں معاف کر دینا۔ میں آج یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، حامد بھی میرے ساتھ جائے گا۔ یہ سطریں لکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اس وقت تم سے ہاتھ جوڑ کر ایک ہی بات کہنی خاور کہ تمہارے سر پر اب بڑے رکھوالے کی پگ ہے، تم اس جاگیر کو چھوڑ کر نہ جانا۔ یہاں کے لوگوں کی ہر بھلائی اب تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر زندہ ہے، تم انہیں زندگی سے دور نہ کرنا۔ اگر تم جاگیر کو اور یہاں کے لوگوں کو خوش رکھو گے تو میں جہاں بھی ہوں گی خوش ہوں گی۔ یقین رکھنا خاور یہاں کے لوگوں کی خوشی مجھ تک ضرور پہنچے گی، اور شاید اللہ بخشے والی جی تک بھی۔ ایک بات تم سے اور کہنی تھی، اگر تم اس وقت میرے سامنے ہوتے تو شاید میں یہ بات تمہارے قدموں میں سر رکھ کر کہتی۔ اب یہی سمجھ لو کہ میرا سر تمہارے قدموں میں ہے۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا خاور، کیونکہ میں اب کبھی نہیں ملوں گی۔ کروڑوں انسانوں کے اس ملک میں کسی نامعلوم بستی کی نامعلوم چار دیواری کے اندر اپنی زندگی گزارنے والی ہوں۔ میرے ساتھ میرا ایک بزرگ سرپرست بھی ہے، اس لیے تمہیں کبھی بھی کسی بھی طرح سے میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں خاور، میری تم سے منت ہے کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش میں اپنا وقت خراب مت کرنا۔ فرض محال اگر میں کبھی مل بھی گئی تو مجھے تمہاری دنیا میں واپس نہیں آنا ہے۔ میری طرف سے تم مکمل آزاد ہو خاور، اگر چاہو تو اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لینا، ایک ایسی بیوی جو جاگیر کے کاموں میں تمہارا ساتھ دے سکے، مگر یہاں پھر ذات برادری کا چکر ہوگا۔ کوشش کرنا اس بار لڑکی تمہاری اپنی برادری کی ہو۔ اللہ بخشے بھائی عزیز والی زمین میں اس کے وارثوں کو واپس کر رہی ہوں، یہ انہی کا حق ہے۔ میں نے کاغذوں پر انگوٹھے دستخط کر دیے ہیں، لیکن جو زمینیں میرے نام ہیں ان میں سے تقریباً آدھی کے کاغذات میں نے تمہارے نام لکھوائے ہیں۔ تمہارے پاس اپنی زمین بھی ہے، مجھے یقین ہے کہ جاگیر میں تمہاری حیثیت اب اور مضبوط ہو جائے گی۔ اپنی باقی کی آدھی زمین میں سے کچھ رقبہ میں نے عیدگاہ کے لیے اور کچھ جھوپڑا بستی کے لوگوں کے لیے چھوڑا ہے، باقی زمین وراثت میں جائے گی۔ پچھلے 1.5-2 ماہ میں یہی کام کراتی رہی ہوں۔ اپنی اس تحریر میں بلقیس اپنے ملازموں، غریب رشتہ داروں اور ان بے شمار بے آسرا لڑکیوں کو بھی نہیں بھولی تھی جن کی شادیاں اگر وہ یہاں ہوتی تو اس نے کرانی تھی۔ اس نے ان سب کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑا تھا۔ خط کے آخری الفاظ یہ تھے: اب تم سے اجازت لینی ہے خاور، آخری بار تمہیں دیکھنے اور چھونے کو دل چاہتا ہے۔ پھر ڈرتی ہوں کہ جس دل کو بڑی مشکلوں سے سنبھالا ہوا ہے کہیں وہ تمہیں دیکھ کر کمزور نہ پڑ جائے۔ اب میں آگے دیکھ رہی ہوں۔ بچپن میں سنتے تھے کہ جو آگے دیکھتے ہیں انہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں تو پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی کہیں پتھر کی نہ بن جاؤں۔ مجھے جانے دو خاور، مجھے اب جانے دو۔ اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ ہمیشہ تمہارا نگہبان ہو۔ تمہاری مجبور شریک حیات بلقیس خاور۔ بلقیس کا یوں چلے جانا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک خط چودھری یعقوب کے نام بھی چھوڑ گئی تھی۔ اس خط کے سارے مندرجات کا تو مجھے معلوم نہیں، تاہم اس خط میں اس نے اپنے لواحقین سے باہمی اتفاق و اتحاد برقرار رکھنے کی التجا کی تھی۔ اس کے علاوہ جاگیر کے انتظامی کاموں کے حوالے سے باتیں لکھی تھیں۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہے اور اپنے اس فیصلے سے بہت مطمئن ہے۔ بلقیس نے بہت اصرار کے ساتھ لکھا تھا کہ میں اسے تلاش نہ کروں، لیکن میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اگلے تقریباً 4 ماہ میں سر توڑ کوششیں کی۔
جہاں جہاں اس کا کھوج مل سکتا تھا میں وہاں پہنچا، جہاں خود نہ جا سکا وہاں ہر کارے دوڑائے۔ نصراللہ کا تو ڈیوٹی پر رہنا ضروری تھا، مگر میرے باقی ساتھی رونق علی، تیمور، شبیر اور فیاض میواتی وغیرہ دن رات تلاش کے کام میں مصروف رہے۔ اپنے جانے سے کچھ ہفتے پہلے بلقیس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ حامد کو اس کی بڑی پھپھی کے پاس گجرات بھیج چکی ہے تاکہ وہ یہاں کے حالات سے دور رہے۔ بلقیس کی تلاش کے سلسلے میں سب سے پہلے گجرات کے اس گاؤں میں ہی پہنچا تھا۔ وہاں جا کر مجھ پر یہ حیرتناک انکشاف ہوا کہ حامد اپنی بڑی پھپھی کے پاس آیا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بلقیس نے یہ بات مجھ سے بھی چھپائی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے پیش آنے والے حالات کے تیور پہلے ہی بھانپ لیے تھے اور شاید لاشعوری طور پر کچھ قدم بھی اٹھا لیے تھے۔ اس نے حامد کو پہلے ہی اس نامعلوم مقام کی طرف روانہ کر دیا تھا جہاں وہ خود بھی جانا چاہتی تھی، یا پھر اس نے وقتی طور پر اسے کہیں اور رکھا تھا اور بعد میں اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ہم بلقیس کی تلاش کے سلسلے میں اس کے دور دراز کے رشتہ داروں تک بھی پہنچے، مگر اس کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ تلاش کا کام میں ہی نہیں، بلقیس کے بھائی اور ماموں وغیرہ بھی پوری شدت سے کر رہے تھے، مگر سب کے حصے میں ناکامی ہی آئی۔ میں ایک دن بلقیس کا آخری خط تیمور کے سامنے کھولے بیٹھا تھا۔ یار تیمور، بلقیس نے یہاں ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ اکیلی نہیں، ایک بزرگ سرپرست بھی اس کے ساتھ ہیں۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہیں یہ وہی مولوی یوسف صاحب تو نہیں جنہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا؟ تیمور کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم دونوں ایک سیکنڈ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند ہی منٹ بعد ہماری جیپ طوفانی رفتار سے گجرانوالہ کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ گجرانوالہ پہنچنے کے بعد مولوی یوسف صاحب کا ٹھکانہ ڈھونڈنے میں ہمیں 2 گھنٹے کے قریب لگے۔ یہ ان کے ایک مرید کا گھر تھا، لیکن یہ بھی کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ دراصل مولوی صاحب کا کوئی مستقل ٹھکانہ تھا ہی نہیں، وہ اکثر سفر میں رہتے تھے۔ اس صورتحال نے ہمارا کام اور مشکل کر دیا، مگر ہم نے ہمت نہ ہاری۔ اگلے 3-4 ہفتے میں ہم نے ان محترم بزرگ کے ہر ممکنہ ٹھکانے تک رسائی حاصل کی، مگر یہ سب کچھ بھی بے سود رہا۔ انہی دنوں شاہ نواز بھی اسپتال میں اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ قبرستان والے واقعے میں اسے کئی گولیاں لگی تھیں۔ اس بے لوث مددگار کی موت نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ جو وقت گزرتا گیا، بلقیس کی تلاش کی رفتار دھیمی پڑتی چلی گئی۔ اس کی یادیں مدھم پڑنے لگیں۔ یہی دستور زمانہ ہے، لیکن دل کی دنیا کے دستور علیحدہ ہوتے ہیں۔ میری آنکھیں اب بھی ہر گھڑی اس کی اور حامد کی متلاشی تھیں۔ ہر صبح آس بنتی، ہر شام ٹوٹ جاتی۔ مجھے جاگیر کے کاموں کے لیے بھی کافی وقت دینا پڑتا تھا، مگر جو ہی مجھے ذرا فرصت ملتی تو میں اس کی تلاش کے کام میں جٹ جاتا۔ بے تعویذ اور دم درود پر بھی بہت اعتماد رکھتی تھیں۔ وہ کبھی میرے اور کبھی تیمور کے ساتھ دور دراز عاملوں تک پہنچتی اور مشکل کشائی کی کوشش کرتی۔ شروع میں کچھ لوگوں نے مجھ پر بھی انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ مجھے بلقیس کی گمشدگی میں ملوث کرنا چاہ رہے تھے، مگر جلدی بدنیتی سے اڑایا گیا یہ غبار بیٹھ گیا۔ کچھ بھی ہے، سچ کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ اور پھر بلقیس نے حویلی کے وکیل اقبال راٹھور کی مدد سے پراپرٹی کے جو انتظامات کرائے تھے اور خط کی شکل میں جو تفصیلی تحریر چھوڑی تھی، انہوں نے شبہات کی گنجائش کمی کر دی۔ جاگیر کے عام لوگ اس بات پر ششدر تھے کہ ان کی بیگم جی اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے بچے کے ساتھ کس طرف رخ کر گئی ہیں۔ اس بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی تھیں۔ ایک قیاس آرائی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لالچی رویے سے بددل ہو گئی تھی۔ گجرانوالہ کے مولوی یوسف بھی دوبارہ کسی کو نظر نہیں آئے، اس لیے میرا یہ خیال تقویت پکڑ چکا تھا کہ اپنے خط میں بلقیس نے جس محترم بزرگ کا ذکر کیا وہ مولوی یوسف ہی تھے۔ میں چاہتا تو مجھے جاگیر میں سب سے بااختیار حیثیت حاصل ہو جاتی، مگر میں نے چودھری یعقوب اور والی جی کے چچا زاد چودھری فراست کو کار مختار بنا دیا۔ ایک طرح سے وہ دونوں مشترکہ طور پر جاگیر کا کام چلانے لگے، مگر ایسا بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہو سکا۔ چند ماہ کے اندر ان لوگوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے لڑائی بڑھتی چلی گئی اور خطرہ پیدا ہوا کہ مغل جو اب تک پوری طرح دبے ہوئے تھے ایک بار پھر سر اٹھانا شروع کر دیں گے۔ جب حالات بہت بگڑ گئے تو راجوال کے چند بزرگ چودھریوں اور زمینداروں کے مشورے سے میں نے کار مختار کی کرسی خود سنبھال لی اور والی جی کی پہلی بیوی کے بیٹے کو، جو قریبی قصبے میں چاولوں کا کام کرتا تھا، کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا کہ وہ میرے ساتھ مل کر جاگیر اور جاگیر کی زمینوں کا کام چلائے۔ آئندہ 1-2 سالوں کے اندر یہ تبدیلی بے حد کامیاب ثابت ہوئی۔ جاگیر کی زمینیں اور اس سے ملحقہ علاقہ بڑا زرخیز تھا۔ حالات ٹھیک ہوئے تو خوشحالی نظر آنے لگی۔ سب سے پہلے بجلی ہمارے علاقے میں پہنچی، پھر سڑک کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں۔ چھوٹے سے شفا خانے کو اسپتال کی شکل دے دی گئی۔ ان تبدیلیوں کے بعد مغلوں نے بہتر سمجھا کہ وہ دشمنی کے بجائے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور جو سہولتیں علاقے میں پہنچ رہی ہیں ان میں سے اپنا حصہ حاصل کریں۔ ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف بلقیس کی یادیں پل پل میرے ساتھ تھیں۔ اسے جاگیر چھوڑے 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ کبھی کبھی میں اکیلا بیٹھتا اور اپنی کامیابیوں پر نظر دوڑاتا تو دل میں امید سی پیدا ہونے لگتی۔ میں سوچتا شاید کسی شام جب راجوال کے گھروں میں کھڑکیاں روشن ہو رہی ہوں، بلقیس چپکے سے واپس آ جائے اور بولے، تمہارا امتحان ختم ہو گیا خاور، میں تم سے اب اور دور نہیں رہ سکتی۔ اگلے 1-2 سال میں میرے دوستوں اور بھائی خواہوں نے 2-3 بار میری شادی کی بات چلانے کی کوشش کی۔ تیمور اس میں پیش تھا۔ اس نے بیبے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ بیبے اکثر آنسو بہاتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا پتر تو ابھی جوان ہے،
جب عمر ڈھل جائے گی اور ہاتھ پیروں میں زور نہیں رہے گا تو کون تیرا سہارا بنے گا؟ تیری نسل آگے کیسے چلے گی؟ بیوی کی ان باتوں کا جواب میرے پاس سوائے خاموشی کے کچھ نہیں تھا۔ یہی خاموشی تیمور اور دیگر خیرخواہوں کے لیے بھی تھی۔ میری زندگی میں اب کوئی اور نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی خواہش تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ میں بس عادتاً اس کا انتظار کرتا رہا، افق کی طرف دیکھتا رہتا، لیکن وہ نہیں آئی، اسے نہیں آنا تھا۔ ان واقعات کو اب 26-27 سال گزر چکے ہیں۔ میری عمر اب 60 کے قریب ہے، بیشتر بال سفید ہو چکے ہیں، نظر بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے۔ میری حیثیت جاگیر کے کار مختار کسی ہے۔ والد جی کی پہلی بیوی کا بیٹا احمد نائب کی حیثیت سے میرے ساتھ ہے، مگر وہ اپنے مزاج کا بندہ ہے۔ اسے جاگیر کے کاموں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے چاولوں کے کاروبار کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس کے پاس اس کی ضروریات سے بہت بڑھ کر پیسہ ہے، اسی لیے وہ پہلے سے زیادہ کاہل ہو گیا ہے۔ اس کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ جاگیر کے گاؤں اب علاقے کے بہترین گاؤں شمار ہوتے ہیں، بلکہ ان کو قصبہ جات ہی کہنا چاہیے۔ خاص طور سے راجوال میں بجلی، سڑک، فون، اسکول اور اسپتال جیسی سہولتیں میسر ہیں۔ جاگیر کی چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی پھل پھول رہی ہیں۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے اور پھر اس قوت پرواز کا کرشمہ ہے جو کسی کی محبت نے دھیرے دھیرے میرے خون میں شامل کی تھی۔ 10-12 سال پہلے جب چھوٹا موکھل چودھری بنا تو موکھلوں سے ایک بار پھر تنازع شروع ہو گئے۔ 2-3 لڑائیاں بھی ہوئیں، لیکن ہم نے موکھلوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ میرے قریبی ساتھیوں میں سے رونق علی داغ مفارقت دے چکا ہے۔ 8-9 سال پہلے جب وہ شراب اور حقہ نوشی چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا، اچانک فرشتہ جل نے آ کر اسے ہیلو چودھری صاحب کہہ دیا۔ اس میں شاید کچھ قصور چودھری رونق کا بھی ہو۔ وہ شراب کو مکمل طور پر چھوڑنے سے پہلے چند روز جی بھر کر پینا چاہتا تھا۔ بس لال پری سے یہی آخری ملاقات اس کی زندگی کو فل اسٹاپ لگا گئی۔ اس کی موت نے ایک عرصے تک مجھے غمزدہ رکھا۔ بیبے بھی اللہ کے پاس جا چکی ہیں۔ عارفہ اب 4 بچوں کی ماں ہے اور اپنے شوہر جمیل کے ساتھ راجوال میں ہی ہے۔ اماں دلشاد کی تینوں بیٹیاں بھی نارمل زندگی بسر کر رہی ہیں۔ راجوال کے جدی پشتی چودھریوں میں سے کئی اہم زمیندار اپنی کہنا قدروں سمیت مٹی میں جا چکے ہیں۔ ان میں چودھری یعقوب بھی شامل ہے۔ نئی نسل قدرے بہتر ہے۔ اس کہانی میں اب ایک آخری قابل ذکر واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 15-20 روز پہلے میں اپنی ڈائری کھولے بیٹھا تھا۔ اس میں آخری چند صفحے سادہ پڑے تھے۔ کئی بار خیال آتا تھا کہ ان آخری صفحات پر بھی کچھ نہ کچھ لکھ دوں اور پھر اس پرواز نامی رودات کو کہیں محفوظ کر دوں۔ اس دن بھی شاید میں یہی سوچ رہا تھا، یا شاید ویسے ڈائری کے صفحات پر نگاہ دوڑاتا رہا تھا۔ اچانک نصر اللہ نے آ کر بتایا کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اندر بھیجنے کو کہا۔ ایک جواں سال شخص مستحکم قدموں سے چلتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ شلوار قمیض میں تھا۔ اس کی پیشانی سے بال ذرا اڑے ہوئے تھے، مگر چہرہ خوب روشن تھا۔ اس کی عمر 40 سے اوپر ہوگی، مگر وہ اپنی صحت اور اسٹائل کی وجہ سے 35-36 کا نظر آیا تھا۔ ایک بھرپور شخص تھا وہ۔ میں نے اسے دیکھا اور جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا کہ اس بندے کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ بھی مجھے یکٹک دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی روشن آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک نظر آئی، پھر یک میرے ذہن میں پھلجھڑیاں سی چھوٹ گئیں۔ میں ہکا بکا کھڑا ہو گیا۔ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، حامد۔ اس کے ہونٹ بھی لرزے۔ ہم دونوں بھاگ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ارد گرد کی ہر شے میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ میں اس کے سر اور پیشانی کو چومتا چلا گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ پیوست تھا اور مجھے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑتا جا رہا تھا۔ ہاں، یہ حامد ہی تھا۔ آج سے قریباً 27 برس بعد میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اکیلا تھا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے سینے میں چند لمحوں کے لیے گہری اتھا تاریکی پھیل گئی۔ اس تاریکی کے سمندر سے نکلنے میں مجھے کئی منٹ لگ گئے۔ آخر میں نے نم آنکھوں کے ساتھ پوچھا، کب گئی وہ؟ کوئی 2 ماہ پہلے۔ حامد نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھ سے عہد لے رکھا تھا چاچا خاور کہ ان کی وفات سے پہلے میں یہاں نہیں آؤں گا اور نہ ہی کسی سے ملوں گا۔ میں نے کئی بار کوششیں کی، لیکن ان سے یہ عہد ختم نہ کرا سکا۔ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کچھ معاملوں میں کتنی سخت ہو جاتی تھیں۔ میں ان کے سامنے بالکل مجبور تھا۔ کہاں رہے تم اتنا عرصہ؟ ملتان کے قریب ایک موہلوال نام کا گاؤں ہے، یہاں نانا جی کے ایک دوست رہتے تھے۔ وہ مرتے وقت اپنا گھر نانا جی کے نام کر گئے تھے۔ کون نانا جی؟ مولوی یوسف صاحب۔ میں انہیں نانا جی کہتا تھا، امی ان کو ابا جی کہنے لگی تھی۔ وہ اپنی طرز کے عجیب انسان تھے۔ انہوں نے ہم ماں بیٹے کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ BA پاس تھے۔ امی کے کہنے پر انہوں نے مجھے 10ویں تک گھر میں ہی پڑھایا۔ بعد میں شہر کے کالج جانے لگا۔ میں نے BSc کیا، پھر ایگریکلچر میں ڈگری لی۔ مجھے ایک اچھی جاب مل گئی۔ امی کے پاس جو پیسے تھے اس سے نانا جی نے کچھ زمین لے لی تھی۔ اس زمین کی آمدن سے ہماری گزر بسر بڑی آسانی سے ہوتی رہی ہے۔ یہ کوئی 12 برس پہلے کی بات ہے۔ نانا جی حج سے واپس آئے اور چند دن بیمار رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد امی اور زیادہ اداس رہنے لگی۔ میں نے انہیں اکثر اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھے دیکھا۔ ان کی خوشی کے لیے میں نے شادی کی، اچھی بیوی ملی، اللہ نے گھر میں 2 پھول بھی کھلائے۔
امی کا جی قدرے بہل گیا، لیکن ان کے اندر کی اداسی کبھی ختم نہیں ہوئی تھی چاچا خاور۔ وہ گاؤں کو اور آپ سب کو بہت یاد کرتی تھی، خاص طور سے۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر اس نے فقرہ مکمل کیا، اور خاص طور سے آپ کو چاچا۔ میں سکتا زیادہ بیٹھا رہ گیا، ایک بیٹے کے منہ سے اس کی ماں کے پیار کے بارے میں سن رہا تھا۔ حامد کے منہ سے ایک بار یہ بات بے ساختہ نکلی تو پھر وہ کچھ نہ چھپا سکا۔ ہاں چاچا خاور، انہوں نے آپ کو بہت چاہا ہے، بلکہ شاید ہر شے سے زیادہ چاہا ہے۔ مجھے انہوں نے کچھ سال پہلے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ آپ سے شادی کر چکی تھی، ان کے پاس نکاح نامے کی نقل تھی، انہوں نے وہ نقل مجھے بھی دکھائی۔ ان کے پاس جو 2-4 بہت قیمتی چیزیں تھیں ان میں وہ نقل بھی شامل تھی۔ انہوں نے وہ الماری کی ایک دراز میں رکھی ہوئی تھی، وہ اکثر اس دراز کا تالا کھول کر بیٹھ جاتی تھیں۔ اس دراز میں ایک ہار بھی تھا، یہ ہار شاید آپ نے انہیں کبھی تحفے میں دیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک سادہ کاپی میں گلاب کے چند سوکھے پھول تھے، یہ پھول آپ کے ساتھ ان کی شادی کی نشانی تھے، اور کچھ طے کیے ہوئے روپے تھے۔ یہ روپے وہ سنبھال کر رکھتی تھیں۔ پھر ایک روز انہوں نے میرے اصرار پر بتایا تھا، یہ روپے آپ نے انہیں منہ دکھائی کے طور پر دیے تھے۔ وہ طے شدہ روپے آج بھی اسی دراز میں پڑے ہیں۔ اور ہاں، اس کے علاوہ ایک پرفیوم تھا۔ خوشی کے موقع پر وہ یہ پرفیوم تھوڑا سا لگاتی تھیں اور خیالوں میں گم دیر تک خاموش لیٹی رہتی تھیں۔ 27-28 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس شیشی میں تھوڑا سا پرفیوم گاڑھی حالت میں اب بھی موجود ہے۔ حامد رقت آمیز انداز میں مجھے اپنی ماں کی باتیں سناتا رہا، خود بھی روتا رہا اور مجھے بھی رلاتا رہا۔ آخر میں نے پوچھا، اس کا آخری وقت کیسا تھا؟ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دیر تک مصلے پر ہی بیٹھی رہیں۔ میری بیوی سے پانی منگوا کر پیا، پھر مصلے پر ہی لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا تو وہ جا چکی تھی۔ دیکھنے میں یہی لگتا تھا کہ وہ سوئی ہوئی ہیں۔ آخری الفاظ کہتے کہتے حامد کی آواز بھرا گئی۔ وہ روتے ہوئے بولا، میری ماں بڑی پیاری تھی، بڑی منمونی تھی نا چاچا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، میری آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے۔ حامد، وہ بڑی خوبصورت تھی، اور اس کے اندر کی خوبصورتی باہر سے بڑھ کر تھی۔ اللہ نے اسے بڑا سونا دل دیا تھا۔ ہم دیر تک اس کی باتیں کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب سے پہر ہوئی اور کب شام ہو گئی۔ اچانک مجھے یاد ہے کہ میں حامد کو کھانے کا بھی نہ پوچھ سکا۔ کھانا تیار تھا، میں نے اسی وقت لگوا لیا۔ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ حویلی میں اترنے والا مہمان دراصل کون ہے۔ وہ اس حویلی کا اصل مالک تھا۔ رات کو بھی ہم دیر تک بلقیس کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے حامد سے پوچھا، کیا اسے جاگیر کی خبر تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں چاچا، کبھی کبھی نانا کے ذریعے انہیں یہاں کی خبر ملتی رہتی تھی۔ نانا کو کسی اور بندے کے ذریعے یہاں کے حالات کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ وہ جاگیر کی بہتری کے بارے میں جان کر مطمئن ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی قریت کر نہیں پوچھتی تھی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وہ جیسے ماضی کی ہر شے سے دور رہنا چاہتی تھی۔ کبھی نانا بتانا بھی چاہتے تو وہ کہہ دیتی، رہنے دے ابا جی۔ بات کرتے ہوئے حامد کی پیشانی پر چمک سی نمودار ہو جاتی تھی اور وہ تھوڑا سا آگے کو جھک جاتا تھا۔ وہی ماں والا انداز۔ میں اس کو مبہوت نظروں سے دیکھتا رہا۔ چوڑے شانے، روشن آنکھیں، لمبا قد۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا۔ میں کمزور پڑ رہا تھا۔ اس جاگیر کو اب ایسے ہی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو چاچا؟ کچھ نہیں چاچا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پر ڈرتا ہوں کہیں آپ کو بری نہ لگے۔ بولو، تمہاری کوئی بات مجھے کبھی بری نہیں لگ سکتی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ چاچا کہا ہے، لیکن میرے دل نے آپ کو ہمیشہ باپ کہا ہے، اور باپ کی طرح ہی سمجھا ہے۔ سچ یہی ہے کہ مجھے باپ والی محبت اور توجہ ہمیشہ آپ سے ملی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چاچا کے بجائے اسی نام سے پکاروں جس نام سے میرا دل پکارتا ہے؟ میں نے کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد کہا، نہیں حامد، یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر ممکن ہوتا تو شاید تمہاری ماں کو بھی یہاں سے نہ جانا پڑتا۔ یہ بڑا کٹر معاشرہ ہے حامد، اور جتنا کٹر ہے اتنا ہی کینہ پرور بھی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ لیکن میں تمہیں ایک اور نام بتا سکتا ہوں، اگر تم کبھی کبھی اس نام سے پکارو گے تو مجھے اچھا لگے گا، اور تمہیں بھی بہت اچھا لگے گا۔ کس نام سے؟ تم خود سوچو۔ اس نے چند لمحے غور کیا، پھر اس کی آنکھوں سے تازہ آنسو پھوٹے اور چہرے پر سرخی چھا گئی۔ ماسٹر چاچا، اس نے کہا اور بے ساختہ مجھ سے لپٹ گیا۔ 2 دن کے اندر ہی میں خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ مجھے لگا میرے کاندھوں سے ہزاروں من وزنی بوجھ اتر گیا ہے، یا شاید میں پھر جوان ہو رہا ہوں۔ جوان کڑیل بیٹا جب بوڑھے باپ کے کندھے سے کندھا ملاتا ہے تو غالباً ہر باپ اسی طرح محسوس کرتا ہے۔ آدھی رات کے سناٹے میں میرا سر سجدے میں جھک گیا اور تادیر جھکا رہا۔ میں نے کہا، یا رب، میں گناہ گار کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ تو نے مجھے سرخرو کیا ہے، تو نے مجھے کسی کی محبت میں سرخرو کیا ہے اور ثابت قدم رکھا ہے۔ آج جب کہ ایک عمر بیت گئی ہے، زندگی کی شام ہو گئی ہے، میں سینہ تان کر کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، میں نے محبت کی ہے، اور میری محبت حوث نہیں تھی اور نہ ہی عارضی تھی۔ اس کا آغاز جیسے بھی الٹے سیدھے طریقے سے ہوا، لیکن اس کے اندر سمندروں کی گہرائی اور پہاڑوں کی استقامت تھی۔
اور تو بھی یہ سب کچھ جانتا ہے میرے مالک، اور یہ تو ہی ہے جس نے مجھ جیسے کمزور بندے کو محبت کی لاج رکھنے کی ہمت عطا فرمائی، اور یہی نہیں، تو نے میرے امتحان کے آخر میں میرے ناتواں بڑھاپے کو ایک محبت کرنے والے بلند ہمت بیٹے کا سہارا بھی دیا ہے۔ میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ ان رقت آمیز لمحوں میں نے تہہ دل سے محسوس کیا کہ میں بے اولاد نہیں ہوں اور نہ ہی میں بے نشان مروں گا۔ جو ایسا کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ اسی روز سپہر تک میں نے منادی کرا دی اور مساجد میں بھی اعلان کرا دیا۔ علاقے کے ہر کس و ناکس کو خبر ہو گئی کہ والی جی کا جانشین حامد ارباب جہانگیر میں واپس آ گیا ہے۔ اگلے روز صبح سویرے بذریعہ جیپ میں حامد کے ساتھ ملتان روانہ ہو رہا تھا۔ ہاں، ملتان، جہاں کے ایک نواحی قبرستان میں بیری کے گھنے درختوں کے نیچے بلقیس ابدی نیند سو رہی تھی۔ وہ وہاں میرا انتظار کر رہی تھی۔